تھی، اور اہم بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو باوجود بیت المقدس کی فتح کے اس کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا میں تھوڑا آگے جا کے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے صلیبیوں کے خلاف عماد الدین زنگی نے جہاد کا آغاز کیا، اور عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ تقریباً 50 ایسے شہر تھے جو نور الدین زنگی نے فتح کیے، لیکن بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کے نصیب میں تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ ملک شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی آگے بڑھنے کے راستے ہموار ہوئے، اور سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کے ساتھ دست راست بنا کر روانہ کیا۔ اور جب مصر پر صلاح الدین ایوبی کی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے ایک عام سپاہی کی حیثیت تھی، زندگی کچھ مختلف تھی، لیکن یہ ذمہ داری حاصل ہونے کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی، جو احساس ذمہ داری پیدا ہوا، تو پھر زندگی کا مقصد بدل گیا اور اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ مقصد زندگی بن گیا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب فاطمی محلات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بے شمار سونے، چاندی، جواہرات کے برتن جمع ہیں۔ یہ ساری چیزیں صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذاتی استعمال میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیں، اور بیت المال ان محلات کو عام استعمال میں لایا گیا، اور یہاں اس محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ کاغذی اور رسمی ثابت ہوا، اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہے۔ 1186 میں مسیحیوں نے ایک ایسے ہی حملے میں یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے حجاز مقدس پر یہ حملہ آور ہوئے، اور صلاح الدین ایوبی نے ان کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے، اور ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گستاخ رسول تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، لہٰذا سلطان نے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ دیگر بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسے بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جو گستاخ نبی تھا اس کا سر اس نے اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ بہرحال ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے رحم کی درخواست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے، اور بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی عظیم الشان فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر، جو آج سے 20 سال قبل تیار کروایا گیا تھا، وہ مسجد اقصیٰ میں رکھا اور نور الدین زنگی کی خواہش کو پورا کیا۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلا حکمران تھا جو 2 مقدس مقامات کا نگہبان قرار پایا، حرمین شریفین اور بیت المقدس، اور وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا کہ جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے زیادہ متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے بعد
سلطان صلاح الدین ایوبی کے قیادت میں ایک بار پھر مسلمان حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات کو ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ حسن اتفاق ہے کہ وہ 2 اکتوبر کی رات شب معراج کی شب تھی۔ صلاح الدین نے مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہفتے کے دن یروشلم فتح کیا، لیکن اتوار کو چرچ کھلے رہنے کی ہدایت کی۔ مغرب اور مشرق دونوں ہی کے مورخین نے صلاح الدین کی فراخ دلی، اس کی مذہبی رواداری کے واقعات بہت سے ہیں جو بیان کیے، اور صلاح الدین کا یہ سلوک غیر مسلموں کے ساتھ، خاص طور پر ان کے ساتھ جنہوں نے بے تحاشا خون بہایا تھا، یہ اسلام کی